مرتبہ ضرور شریف پڑھیں.
اللہ جل جلالہ عظم نوازہ نے اس کائنات میں خوشی اور غم، راحت اور تکلیف کے اعتبار سے تین قسم کے عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جہاں خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، لذت ہی لذت ہے، مزہ ہی مزہ ہے۔ وہاں صدمے کا، تکلیف کا، غم کا کوئی گزر ہی نہیں، اور وہ عالم ہے جنت۔ دوسرا عالم وہ ہے جہاں مصیبت ہی مصیبت ہے، غم ہی غم ہے، صدمے ہی صدمے ہیں۔ وہاں راحت کا، خوشی کا، لذت کا کوئی گزر ہی نہیں، اور وہ ہے جہنم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے اس سے محفوظ فرمائے۔ تیسرا عالم اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا فرمایا ہے جو خوشی اور غم، راحت اور تکلیف کا ملا جلا عالم ہے، اور وہ عالم دنیا میں راحت بھی ہے تو وہاں تکلیف بھی ہے، دنیا میں خوشی ہے تو وہاں غم بھی ہے۔ گویا یہ دنیا خوشی اور غم، راحت اور تکلیف کا ملا جلا عالم ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ مجھے دنیا میں کوئی صدمہ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، میری مرضی کے خلاف دنیا میں کوئی چیز نہ ہو، میرے مزاج کے خلاف دنیا میں کوئی چیز نہ ہو، تو وہ انسان عقل کا اندھا ہے، دنیا کی حقیقت سے وہ ناواقف ہے، وہ دنیا کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کسی کو کامل راحت پہنچتی ہوتی، کسی کو کامل خوشی خوشی ہوتی، تو اس کے حقدار سب سے زیادہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تھے۔ لیکن وہ جب دنیا میں آئے تو انہیں بھی صدمے اٹھانے پڑے، تکلیفیں جھیلنی پڑی، مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں اور بلائیں اور آفتیں انبیاء کرام علیہ السلام پر اترتی ہے اور نازل ہوتی ہے، پھر جو ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے اوپر بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں نہ کامل راحت ہے، نہ کامل خوشی ہے، نہ کامل غم ہے، نہ کامل تکلیف ہے۔ انسان کو دنیا میں جتنی بھی خوشی مل جائے وہ ناپائیدار ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر چل جائے تو ایک گھنٹے کے لیے وہ خوشی چل جائے گی، ایک دن کے لیے وہ خوشی چل جائے گی، یا ایک سال کے لیے چل جائے گی، لیکن ایک نہ ایک دن دنیا میں وہ خوشی ختم ہو جائے گی، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ تو خطبے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہماری ایک بیماری کی تشخیص فرمائی ہے کہ انسانوں تمہارے اندر یہ بیماری ہے، اور وہ ایسی بیماری ہے کہ جو دنیا کے ہر شعبے میں ہمارے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی لانے والی ہے۔ تو بیماری بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلائی، اور اس بیماری کا علاج بھی بتلایا، ہماری خرابی بھی بتلائی، اور اس خرابی سے نکلنے کا راستہ بھی بتلایا۔ فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ پہلے جملے میں اللہ نے ہماری بیماری کو بتلایا کہ انسانوں تم ہر معاملے کے اندر
دنیاوی زندگی کو آگے رکھتے ہو، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہاری سوچ کا محور دنیا کے دائرے کے اندر ہوتا ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، مجھے دنیا کی خوشحالی مل جائے، ہر وقت تمہارے پیش نظر دنیا کی خوشحالی ہوتی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں ہماری بیماری ہے کہ دنیا اور آخرت جب ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کے کاموں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری بیماری۔ اور دوسرے جملے میں اس بیماری کا علاج بیان فرمایا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یہ ذرا سوچو کہ جس دنیا کے خاطر تم نے رات دن ایک کر رکھا ہے، جس دنیا کے معلوم متا کے خاطر تم جد و جہد کر رہے ہو، رات دن ایک کر رہے ہو، حرام اور حلال کو اکٹھا کر رہے ہو، ان کی دن باقی رہنے والا ہے۔ یہ دنیا تو ناپائیدار ہے، دنیا تو محدود ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی جو زندگی ہے وہ خیر بھی ہے اور کامل بھی ہے اور بابقا پائیدار بھی ہے، لامحدود بھی ہے، غیر متناہی ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کامل ہے، یعنی وہاں کی راحت بھی کامل، وہاں کی خوشی بھی کامل، وہاں کی لذت بھی کامل، اور وہ زندگی لامحدود ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش آخرہ، کہ حقیقی عیش اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، حقیقی راحت آخرت کی راحت ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ انسان دنیا میں جا کر اپنی ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے یعنی آخرت، اس کی تیاری کر لیا۔ میں دنیا میں اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو متنبع کرتے ہوئے استفہام اور سوال کے انداز کے اندر متنبع کر رہے ہیں، فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ انسانوں کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے کہ دنیا میں کھاؤ پیو عیش کرو اور مزے کرو، وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہمارے طرف دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تمہیں موت نہیں آنی ہے؟ کیا تمہیں ہمارے سامنے اپنی زندگی کا حساب نہیں دینا ہے، ہمارے سامنے حاضر نہیں ہونا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ میرے بھائیو ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم میدان حشر میں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے، نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوال اس سے نہ کر لیے جائیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ قیامت کا وہ دن کتنا سخت اور ہوش ربا اور ہوش اڑانے والا دن ہوگا، جس میں ہر انسان گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو رہا ہوگا، حساب کی شدت کی وجہ سے نشے میں چور معلوم ہو رہا ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہر فرد بشر سے 5 سوال کریں گے۔ پہلا سوال ہوگا ان عمری فیما افنیٰ، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، زندگی میں تمہیں قیمتی اعضاء دیے تھے، قیمتی لمحات دیے تھے، اپنی عطا اور نعمتوں سے تمہیں نوازا تھا، تم نے اپنی اس زندگی کو کہاں لگایا، اپنی اس زندگی کو کہاں فنا کیا، کہاں گوایا، اس کا حساب دو۔ دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کی قوت دی تھی تاکہ تم اس جوانی کو
مظلوموں کی مدد اور نصرت میں، اللہ کی عبادت میں، میدان جہاد میں لگاؤ۔ کیا تم نے اس جوانی کو اللہ کے حکم کے مطابق لگا کر آئے ہو، یا پھر آوارگی، عیاشی، محفل سجا کر آئے ہو؟ کہاں کھپائی ہے تم نے اپنی جوانی؟ ایک تو پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اور اس کے اندر جو جوانی آ رہی ہے اس جوانی کا بھی الگ سے حساب دینا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا؟ حرام کے راستے سے کمایا ہے یا حلال طریقے سے کمایا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حرام مال کمائے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس مال کا صدقہ کرے گا تو وہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ مال چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ مال آخرت میں جہنم کا ذخیرہ اور ایندھن بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، دنیا میں کما رہے ہو تو حلال روزی کماؤ، اس میں آخرت میں سوال ہوگا کہ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ پھر چھوٹا سوال ہوگا وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، کہ جو مال کمایا تھا اس کو کہاں خرچ کیا؟ دین اور شریعت کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا پھر عیاشی میں، آوارگی میں، سینما بینی میں، جوا بازی میں، سٹہ بازی میں، شراب خوری میں خرچ کیا؟ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا ہی زیادہ حساب دینا پڑے گا آخرت میں، اور انسان کے مال میں سے آخرت میں کام آنے والا مال صرف وہی ہے جو دین اور شریعت کے مطابق دنیا میں خرچ کیا۔ پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو کچھ جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا، کس حد تک عمل کر کے آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن زبانیہ فرشتے، یعنی وہ فرشتے جو لوگوں کو جہنم میں پھینکنے کے لیے مقرر ہیں، وہ جاننے والوں کو، سمجھنے والوں کو، عالموں کو ان کے فسق و فجور کی وجہ سے کافروں سے پہلے پکڑیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ ہمیں کافروں سے پہلے کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ سمجھنے والے اور نہ سمجھنے والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے، عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سمجھنے والوں کو، عالموں کو ڈگریاں ملتی ہیں، بڑے منصب ملتے ہیں، اور بے عقلوں کو اور نہ سمجھنے والوں کو ڈگریاں نہیں ملا کرتی، اس لیے انہیں پہلے پکڑا جا رہا ہے اور کافروں سے پہلے پکڑا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ جہنم کی آگ کی کیچڑوں سے قطرے جا رہے تھے۔ پوچھا جبرائیل امین سے کون لوگ ہیں؟ فرمایا جبرائیل امین نے کہ آپ کی امت کے واعظین اور مقررین ہیں جو لوگوں کو نصیحت تو کرتے تھے لیکن پولیس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ان 5 سوالوں کا جواب ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے ایک ایسی عدالت میں دینا ہے جہاں کسی کی وکالت نہیں چل سکے گی، جہاں کسی کی جھوٹ اور فریب اور زبان درازی اور رسوائی کام نہیں آئے گی، بلکہ وہاں کی خفیہ پولیس ہمارے ساتھ ہر وقت سے لگی ہوئی ہے، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ بلکہ جب اعمال نامہ ہمارے سامنے آئے گا تو انسان کیا کہے گا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کہ جب اعمال نامہ انسان کے سامنے کھلے گا تو کہے گا ہائے، اس اعمال نامے کو، اس دفتر کو، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے تو میری ایک چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑی، بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، ہر میرے چھوٹے بڑے کیے کرائے کو سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ بلکہ میرے بھائیو، اس دن جب حساب کتاب ہوگا اس وقت خود ہمارے بدن کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔
فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون کہ اس دن انسانوں کے منہوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور پھر ان کے خلاف ان کے ہاتھ گفتگو کریں گے اور گواہی دیں گے کہ اس عالم نے اس انسان نے ہم سے یہ گناہ کروائے ہیں یہ حرکتیں کروائی ہیں وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون پھر ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ ہمیں ایسی ناجائز محفلوں میں لے جایا گیا ہم سے ایسے گندے کام کروائے گئے تو میرے بھائیوں اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اس دن کے آنے سے پہلے ہم آخرت کی فکر میں لگ جائیں آخرت کی تیاری میں لگ جائیں ہم 24 گھنٹے کے اندر ایسا نظام بنائیں کہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے اس میں ہم اپنا زیادہ وقت لگائیں اور جس مقصد کے لیے ہمیں نہیں بھیجا جو ہماری دنیاوی ضروریات اس میں کم وقت یا آج دنیا کے اوپر آج اس امت کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہو گیا ہے کہ امت موت اور مابعد الموت کو بھول چکی یہ میں نہیں کہتا بلکہ اس زمانے کے بزرگ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ آج امت کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ امت موت اور مابعد الموت کو بھول گئی ہم اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازے جماتے ہیں اور کتنے جنازے قبرستان پہنچاتے ہیں لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے مجھے بھی اپنی زندگی کا حساب دینا ہے میں بھی آخرت کی تیاری میں لگا ہوں میرے بھائیوں آج دنیا کے اندر ہمارے اوپر یہ دنیاوی فکر جو غالب آ رہی ہے اور آخرت کی فکر جو مغلوب ہو رہی ہے تو کیسے دنیا کی فکر مغلوب ہو جائے اور آخرت کی فکر ہمارے سروں پر ہمارے دل دماغ پر غالب آ جائے اس کا کیا راستہ اس کا راستہ میرے بھائی ایک ہے وہ یہ کہ جس شخص کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہے اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے اس کی صحبت اختیار کی جائے اس کی باتیں سنی جائے موقع سے اس کے پاس حاضری دی جائے جب اس کی صحبت نصیب ہوگی تو اس کے دل کے اندر جو آخرت کی فکر ہے وہ ہمارے اندر منتقل ہو جائے یہی وہ صحبت تو تھی جس نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا یہی وہ لوگ تھے جو دنیا کے خاطر معمولی چیزوں کے خاطر سال ہر سال تک جھگڑتے رہتے تھے ایک مرغی کے بچے کے خاطر ان میں 40 سال تک جھگڑ رہی کنویں کے خاطر زمینوں کے خاطر اونٹوں کے خاطر گایوں کے خاطر بکریوں کے خاطر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے اور سال ہر سال تک ان میں لڑائیاں چلتی تھی بلکہ جب آدمی مرتا تھا تو اس وقت یہ کہہ کر جاتا تھا کہ لڑائی تم جاری رکھا لیکن انہی لوگوں کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی انہوں نے تو میرے بھائیوں یہی لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے تھے دنیا کے پیچھے دوڑنے والے تھے ان کی ساری دنیاوی جنگ ایسی راکھ ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں اپنی زمین جائیداد اپنے سارے کاروبار اور گھر کو چھوڑ کر دشمنوں کے حوالے کر کے تن کے کپڑوں کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر ساری دنیا طلبی کی جنگ ختم ہو گئی تو آج میرے بھائیوں یہ فکر آخرت ہمیں اپنے دل و دماغ کے اوپر لانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی فکر کم ہو جائے اور آخرت کی فکر ہمارے دل و دماغ پر سوار ہو جائے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا